کسی مہان نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ چکے ہوتے، کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ چکے ہوتے، کوئی تو ہے جو ان ہواؤں کے پر کاٹ دیتا ہے۔ میرا نام ہے ضامن۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک حکیم صاحب کا دواخانہ ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب جب بھی اپنے دواخانے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کی بیوی ان کو ایک لیٹر دے دیا کرتی تھی، ایک پرچی دے دیا کرتی تھی جس میں گھر کا سارا سامان لکھا ہوا ہوتا تھا۔ حکیم صاحب جب بھی اپنے دواخانے پہ جاتے تھے تو پہلے اس لیٹر کو کھولتے تھے، اس پرچی کو کھولتے تھے اور جتنا بھی سامان ہوتا تھا اس کا سارا حساب کرتے تھے کہ وہ کتنے پیسوں کا سامان ہے، اور پھر ذہن میں یہ رکھ لیا کرتے تھے کہ جب تک یہ پیسے نہیں پورے ہوں گے تب تک میں اپنے پیشنٹ سے پیسے لیتا رہوں گا، فیس لیتا رہوں گا، اس کے بعد جتنے بھی پیشنٹس آئیں گے میں ان کا فری علاج کیا کروں گا، اور یہ ان کی ڈیلی کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک دن اسی طرح جا رہے تھے اپنے دواخانے کے لیے حکیم صاحب، تو بیگم نے ایک لیٹر پکڑا دیا، ایک چٹھی پکڑا دی، ایک چھوٹی سی پرچی پکڑا دی حکیم صاحب کو۔ حکیم صاحب جب اپنے دواخانے پہ گئے، دواخانے پہ جا کے جب اس چٹ کا حساب کرنے لگے سامان کا، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کے سامان کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب بڑا پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنے پیشنٹ تو آتے بھی نہیں ہیں دواخانے پہ میرے۔ تو اب حساب کر کے بڑا سوچ رہے تھے، تو بڑے پریشان سے ہوئے تھے۔ تبھی اتنی دیر میں ایک گاڑی آ کر رکتی ہے ان کے دواخانے کے باہر، اور ایک آدمی اتر کے نیچے آتا ہے اور ان کے دواخانے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حکیم صاحب اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی بتاؤ کیا بیماری ہے تمہیں، کیا مسئلہ مسائل ہے، مجھے بتاؤ تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ وہ آدمی آگے سے حکیم صاحب کی طرف ہنس کے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آج سے کچھ سالوں پہلے آپ کے دواخانے کے باہر سے گزر رہا تھا تو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، تو میرا ڈرائیور گاڑی کا ٹائر کا پنچر لگا رہا تھا اور مجھے چھاؤں کی ضرورت تھی، باہر دھوپ بہت زیادہ تھی، بہت گرمی تھی، تو میں آپ کے دواخانے میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو آپ نے مجھ سے میری بیماری کا پوچھا، میں نے آپ سے اپنی بیماری کا ذکر کیا اور آپ نے مجھے دوائی بنا کر دے دی میری بیماری کی۔ لیکن اسی دوران آپ کی جو چھوٹی بیٹی تھی، وہ چھوٹی گڑیا جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے بھوک لگی ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، کھانا کھانا چاہتی ہوں، آپ تب تک نہیں گئے جب تک آپ نے مجھے میری بیماری کے لیے دوائی نہیں دے دی۔ میں نے جب آپ سے اس دوائی کے پیسے دینے کے لیے گزارش کی تو آپ نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے دوبارہ تھوڑا سا فورس کیا آپ کو کہ جو میرے پیسے بنتے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے، تو پاس میں کھڑا ایک آدمی، اس نے مجھے آپ کی ساری کہانی بتائی کہ آپ روز گھر سے آتے ہیں اور جب تک آپ کے گھر کا سامان مکمل نہیں ہوتا آپ صرف تب تک اپنے پیشنٹ سے فیس چارج کرتے ہیں، اس کے بعد آپ مفت علاج کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات جا کر اپنی بیوی سے کہی تو میری بیوی بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ آج تم واقعی اللہ کے بنائے ہوئے کسی خاص آدمی سے مل کر آئے ہو جو اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے۔ آج میں واپس اس شہر میں آیا تھا، میرے بچے بھی ہیں آج دو، میری بیماری تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور آپ کی دوائی سے آج میرے آنگن میں دو بچے بھی ہیں۔ تو میں اس گڑیا کو یاد کر رہا تھا، مجھے وہ بچی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بھتیجی کی شادی کے لیے کچھ سامان لینا تھا، تو جو سامان میں اس کے لیے لے رہا تھا وہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس آپ کی بیٹی کے لیے بھی لے لوں، کہ کل کو جب وہ بڑی ہوگی تو وہ سامان اب میری طرف سے اس کو دے دیجیے گا۔ حکیم صاحب نے یہ بات سنی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اس شخص سے کہنے لگے کہ آج میری بیوی نے جو مجھے پرچی دی تھی اس میں گھر کے سامان کے ساتھ اینڈ پہ یہ لکھا تھا کہ بچی کی شادی کے سامان کی ضرورت ہے، اور میں بہت پریشان تھا۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں جب آپ کچھ اچھا کرتے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہوگا، تو وہ ہمیشہ بھلا لوٹ کر ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بس تھوڑے سے صبر کی دیر ہوتی ہے، وہ آپ کی محنت اور آپ کے اچھے کیے ہوئے کبھی ضائع نہیں جانے دیتا عمل کو۔ تو ہمیشہ اچھا کرتے رہیے، لوگوں کے ساتھ پیار بانٹتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور اپنے کام سے پیار کرتے رہیے اور کام کو پیار سے کرتے رہیے۔ اور آخر میں وہی کہوں گا آپ سے کہ چلو آج کچھ اچھا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔